لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار فأدخل الجنة فقد فاز بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود پاک سب حضرات پیارے ہو گئے، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی یاد میں یہ تعزیتی مجلس محفل ہے. جمعے کا مبارک دن ہے اور جمعے کے بعد یہ گفتگو ہو رہی ہے. میں نے بھی ڈبل گفتگو کر لی، پہلے جمعہ پڑھایا، آپ نے بھی جمعہ پڑھا اور اب دوسری مرتبہ یہ گفتگو آپ پھر سن رہے ہیں. سامعین محترم، اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو یہ ایک امتحان کی غرض سے بھیجا ہے، بغرض امتحان. اور دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں کوئی مستقل طور پر نہیں آئے، تھوڑی دیر کے لیے آئے، تھوڑے وقت کے لیے آئے اور اس وقت کو گزار کر بالآخر ہم نے چلے جانا. میاں محمد امیر فوت ہوئے، حاجی ظہور قبرستان بات کر رہے تھے، کہتا کہ ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے کچھ دن پہلے ان کے پاس جب ابھی حیات تھے، تو کہنے لگے کہ آپ حضرات کی کتنی عمریں ہیں. کسی نے کہا ابھی میں 60 کے قریب ہوں، کسی نے کہا میں 55 ہوں، کسی نے کہا ابھی 60 سے کچھ اوپر ہوں. یہ وہ کہتا آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا 50-60 کے پیٹے میں یہ 30 سال نہیں گزریں گے، آپ زمین کے اوپر نہیں چل رہے ہوں گے، زمین کے نیچے ہوں گے. یہ بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. لیکن انسان ہے کہ وہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس قدر غفلت میں ڈوبا ہوا ہے کہ انتہائی کوئی نہیں. یعنی ہمارے سامنے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، لاچار بھی ہو رہے ہیں، حادثات بھی ہو رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ گزر رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ایسے ایسے دوست، احباب، عزیز رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے دنیا کو سدھار جاتے ہیں کہ بس ہم صرف باتیں بناتے رہ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں یاد خدا نہیں آتی، آخرت کا دھیان نہیں آتا، آخرت کی طرف توجہ نہیں جاتی. گویا غفلت کی ایک چادر ہے جو ہم نے اپنے اوپر اوڑھ رکھی، ایک غفلت کی چادر ہے جو اپنے اوپر اوڑھ رکھی. جب تک اس غفلت کی چادر کو نہیں اتار دیں گے اس وقت تک ہم سوچ نہیں سکتے صحیح. ہماری سوچ اور فکر اس وقت تک صحیح نہج پہ نہیں آ سکتی جب تک کہ غفلت کی چادر کو نہیں اٹھائیں گے، غفلت کی چادر کو نہیں اتاریں گے. گویا اس طرح ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں یوں چل رہے ہیں، جس طرح کہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ مریض کو اس کا آپریشن ہونے سے پہلے کلوروفارم سنگا دیتا ہے اور مریض بھی ہو جائے، اس کے بعد جو ڈاکٹر کا دل چاہتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے. آپریشن جس قسم کا بھی ہو، بائی پاس ہو، دل کا، گردوں کا آپریشن ہو، معدے کا ہو، جو بھی ہو. میرے ساتھ خود یہ معاملہ ہوا کہ میری یہ بازو جو ہے وہ ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ سا ہو گیا. تو میں ڈاکٹر منیر کے پاس گیا
تو اس نے کہا کہ یہ ہم اس کے اوپر پلستر چڑھائیں گے. ٹھیک ہے. وہ جی نرس آئی, اس نے انجیکشن لگا دیا. میرے پاس میرے دوست ایک دو بیٹھے ہوئے تھے, بس وہ انجیکشن لگائے, اس کے بعد باتیں کر رہے تھے, میں سو گیا, پتہ ہی نہیں. اس کے بعد اس وقت ہوش آیا جب میری بازو پہ پلستر چڑھ چکی تھی. مجھے اس کے درمیان جو پروسیجر ہوا نہیں پتا, بہ ہی نہیں. ڈاکٹر جب کلورو فارم سنگا دیتا ہے یا نشے کا ٹیکہ لگا دیتا ہے تو جو اس کا دل کرتا ہے وہ آدمی کے ساتھ وہ کرتا ہے. آج ہم دنیا کے اندر ہیں تو ہم نے گویا کہ کلورو فارم سونگا ہوا ہے, ہم نشے کے اندر ہیں, اور جو دل چاہے کر رہے ہیں, ہمیں ہوشی کوئی نہیں, ہمیں پرواہ کوئی نہیں. یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے, اور یہ بے حسی کا عالم ہے. اسے کہتے ہیں بے حسی کا عالم. بے حسی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس بات کو جاننا ہے, پہچاننا ہے کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں, اور دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے, اور ہم کتنے وقت کے لیے آئے. اس بات کو اگر ہم نے پہچان لیا تو پھر کامیاب ہیں, ورنہ ناکام. یہ تبلیغ والوں کی باتیں جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں, اگر ہم سنیں نا ان کو اچھے طریقے سے, تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں, کئی ایسے دانشور بیچ میں لوگ ہوتے ہیں کہ یقین مانیے کہ زندگی بدل جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک بیان ہو رہا تھا جس میں یہ بات میں نے بچپن میں سنی, ابھی یاد آ رہی ہے, میں آپ کو سناؤں. کہ ایک مچھیرا تھا, مچھلیاں پکڑنے والا آدمی. وہ کہیں دریا پہ جاتا ہے اور کنڈیوں کے ساتھ گوشت لگا کے کنڈیوں کو دریا میں پھینک دیتا ہے. اب مچھلیاں جو ہیں ان کو جب گوشت کی خوشبو آتی ہے تو اس کے گرد منڈلانے لگ جاتی ہیں. ان میں سے ایک سمجھدار مچھلی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے سب کو بلا کے, سمجھ لیجئے کہ مچھلیوں کا اجلاس بلا لیتے کہ ادھر آؤ پہلے میری بات سنو. تو جب قریب آ جاتی ہیں تو کہتی ہے دیکھو یہ جو کنڈیوں کے ساتھ تمہیں گوشت نظر آ رہا ہے نا, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. لہذا اس گوشت کے قریب نہیں جانا, اس کو منہ نہیں ڈالنا. جو اس کی بات کو لے لیتی ہیں, اس کی بات کو فالو کر لیتی ہیں, وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی ہے. لیکن جو بے وقوف مچھلیاں ہوتی ہیں جو اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتی, وہ کہتی ہیں کیا ہے, جو سامنے ہے وہی حقیقت ہے. حالانکہ وہ جو سامنے تھا وہ حقیقت نہیں تھی, وہ دھوکہ تھا. اور حقیقت اس کے پیچھے تھی کہ جہاں مچھیرا تھا اور جہاں اس کے پاس ہنڈیا بھی تھی اور جہاں کوکنگ آئل بھی تھا اور جہاں لکڑیاں بھی تھی, آگ جل رہی تھی اور چھریاں اور کانٹے تیار تھے, کتا بھی پاس بیٹھا ہوا تھا. حقیقت وہ تھی, لیکن اس سے انہیں حقیقت نظر آ رہی نہیں تھی. تو سمجھدار مچھلیاں پیچھے ہٹ گئیں اور جو بے وقوف تھی وہ آگے بڑھ گئی, اور جو ہی گوشت کو منہ ڈالا تو وہ تو کنڈی تھی, وہ تو کنڈیاں تھی نا, وہ حلق کے اندر پھنس گئی. اور جو ہی حلق میں پھنسی, مچھیرے کو ان کا وزن معلوم ہوا تو اس نے کھینچنا شروع کر دیا اور کھینچا, اور مچھلیاں باہر. جب باہر آئیں تو انہوں نے اپنی حقیقت کی آنکھ سے دیکھ لیا. سمجھ رہے نا بات, حقیقت کی آنکھ سے دیکھ لیا, عین الیقین آ گیا. کیونکہ عین الیقین بن دیکھے نہیں آتا. عین الیقین آ گیا کہ یہ جو بڑی مچھلی نے ہمیں بات بتائی تھی نا, بڑی بی نے, تو وہ صحیح بتائی تھی, اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے. اب یہاں سے کہیں جانے کا چارہ کوئی, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب پھنس گئی ہیں, مچھیرا بھی موجود ہے, چھریاں بھی, ابھی ہمیں تھوڑی دیر کے بعد بنا لیا جائے گا اور ہنڈیا میں سالن ہمارا بنا لیا جائے گا, اور بس. حضرات گرامی, بالکل یہی بات ہے کہ ہم دنیا کے اندر ہیں لیکن ہم اس کی حقیقت کو جان نہیں رہے, پہچان نہیں رہے. اور علماء کی باتیں, بلکہ انبیاء سے شروع کریں, انبیاء کی باتیں, صلحاء کی باتیں, اصحاب پاک کی باتیں, اولیاء کی باتیں, فقہاء کی باتیں, اصفیاء کی باتیں, اتقیاء کی باتیں, علماء کی باتیں,
ان کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، لیکن جو سمجھدار ہیں ان کے لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے، یعنی ایک قطرہ ہی سمجھنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وقت پہ جو ایک قطرہ ہے وہ ابر خشک اندام کا جو بہت ہوتا ہے، اور اس سے سارا کھیت جو ہے وہ لہلہانے لگ جاتا ہے، لیکن اگر وقت گزر جائے تو وہ قطرہ پانی کا بھی جو ہے وہ بیکار جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہماری طرح مبعوث فرمایا، اور اس طرح مبعوث فرمایا کہ اپنی محبوبیت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اس طرح عطا فرمایا کہ ختم نبوت کا تاج پہنایا، اس طرح ہماری طرح مبعوث فرمایا کہ آخری شریعت، آخری دین، آخری کتاب دے کر مبعوث فرمایا۔ اس نبی کی اللہ نے پیروی کے اندر ہماری نجات رکھ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے دیا۔ قرار دیا کہ نہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا سنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، خرد کی شمع فروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے سے سمجھ آئی، ضمیر اس گھر سے نسبت نہ رکھے گر لوہے پیشانی، کہ کشکول گدائی ہے درویشی ہو کے سلطان۔ حضور کی تشریف آوری دراصل اس طرح ہے کہ گویا انسانیت کو، انسانوں کو نجات دہندہ مل گیا۔ رب کا تعارف حضور نے کرایا، دین کا تعارف کرایا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی شان کی روشنی میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ میرے نبی، میرے رسول، میرے محبوب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے تم سب لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے یعنی جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اور تمہیں نجات عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کو کعبہ ترستا تھا۔ آپ کی تشریف آوری کو معمولی، پھر آپ علیہ السلام کی اللہ نے حیات طیبہ کو اس طرح سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ رسول اللہ کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اس پیغمبر کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، بلکہ اللہ نے یوں فرمایا وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے تو میرے نبی کی سنت کو، پیروی کو، اطاعت کو اختیار کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ۔ یہ معمولی بات نہیں، ذرا اس کو سمجھ لیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا محبوب ہم بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کریں۔ جس کو اللہ کی محبوبیت کا سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو اور کیا چاہیے؟ تو اللہ نے اپنی محبوبیت کے لیے، اللہ نے اپنی محبت عطا کرنے کے لیے ایک شرط لگا دی ہے، اور وہ شرط ہے اطیعوا الرسول، کہ میرے نبی کی پیروی کریں۔ آپ ہم جو کہہ دیتے ہیں نا آج کے یہ جو سنت یہ کیا ہے، کتنی افسوسناک بات ہے اور کتنی بے حسی کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں یار داڑھی نہیں رکھی کوئی نہیں، سنت ہی ہے، کون سا فرض ہے؟ تو اللہ جو اطیع اللہ و اطیع رسول کا حکم دے رہے ہیں وہ کہاں چلا گیا؟ جو اسوہ حسنہ کی بات اللہ فرما رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں وہ کہاں چلا گیا؟ نبی کی ایک ایک ادا کے اندر نجات ہے، یاد رکھیے، نبی کی ایک ایک ادا کے اندر نجات ہے۔ میں بس بات اسی پہ ختم کروں، اپنے نبی کو دیکھو، اپنے نبی کی زندگی کو فالو کرو،
کہ جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا. ہم غیروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, ہم اپنے بال بناتے ہیں تو غیروں کو دیکھ کر, ہم داڑھی رکھتے ہیں. افسوسناک بات یہ کہ آج کل نوجوانوں نے سکھوں کے سٹائل پہ داڑھی رکھ لی. ارے نبی کی سنت کے مطابق رکھتے, سکھوں کے سٹائل پہ بال بنا لیے, سکھوں کے سٹائل پہ داڑھی رکھ لی. اور وہ کرکٹ والے کو مجھے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ یقین مانیے کہ اس نے اسی طرز کی داڑھی بنائی اور پیچھے پونی بھی کر لی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پونی کیا کرتے تھے؟ آپ کی زلفیں تھیں, کندھوں تک بھی آتی تھیں, کانوں کی لو تک بھی رہتی تھیں, لیکن آپ پونیاں شونیاں تو نہیں کرتے تھے نا. تو یہ ہم نے کہاں سے لے لیا؟ ہم انگریز کے طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں, ہم ہندو کو فالو کرنا چاہتے ہیں, ہم سکھوں کے سٹائل کو اپنانا چاہتے ہیں, اور اپنے جدید ذہن کے تحت کہ جی ٹھیک ہے جی یہ سٹائل ہے جی, یہ ان ہے, آج کل یہ سٹائل ان ہے. ارے سٹائل سٹول سارے دھرے رہ جائیں گے. سب سے پہلے قبر میں جو سوال ہوگا اس کی تیاری کرو. مر ربو کا, تیرا رب کون, ما دینو کا, تیرا دین کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں آتا ہے کہ شفیع پیش کی جائے گی. گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کر دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ اس آدمی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے. اگر نبی علیہ السلام کی سنت سر سے لے کر پاؤں تک اپنائی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ کے محبوب ہیں, امام الانبیاء ہے, ختم الرسل ہے, سید الاولین ہے, امام الآخرین ہے, محمد پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ تو میرے نبی ہیں. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی میں نہیں آئے تو کیا جواب دیں گے؟ اس بات کی تیاری کرنی. وہ تبلیغ والے کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے, کیونکہ آخرت میں پھر موقع ملے گا. قبر میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو کیا آپ کا خیال ہے؟ اللہ کہے گا جاؤ دنیا میں جاؤ پھر تیاری کر کے آ جاؤ. ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. حشر میں اگر نامہ اعمال میں ناکام ہو گئے تو برائیوں کے بڑھ گئے, نیکیوں کے گھٹ گئے, تو اللہ کیا کہیں گے؟ جائے کوئی پھر تیاری کر کے آ. یہ بھئی میٹرک میں فیل ہو جاؤ, ایف اے میں فیل ہو جاؤ, وہ سپلیاں لگا دیتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, چانس دیتے ہیں. وہاں چانس کوئی نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. یہی زندگی ہے, اس زندگی کو بناؤ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ. آپ کے چلنے میں, آپ کے پھرنے میں, آپ کے اٹھنے میں, آپ کے بیٹھنے میں, آپ کے سونے میں, آپ کے جاگنے میں, آپ کے طعام میں, آپ کے آرام میں, آپ کے بستر پر جانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے میں, آپ کی سفارت میں, آپ کی وزارت میں, آپ کی حکومت میں, آپ کی حکمرانی میں, آپ کی قضاءت میں, آپ کی راحت میں امت کے لیے نمونہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس مجمع میں اگر مجھ سے سوال کریں کہ قاری صاحب فلاں موقع پر حضور کی کیا سنت تھی, میں بندہ ناچیز آپ کو بتا دوں گا. کہیں سے سوال کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی, خدا کی قسم جس طرح آج ہمارے سامنے ہے نا, اتنا عرصہ گزر گیا, 1450 سال گزر گئے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج بھی ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک لاجک بیان کر کے میں دعا کرا دوں. اس کی کیا وجہ ہے کہ آج بھی بالکل سامنے ہے ہمارے, گویا آئینہ ہے آپ, اور آپ کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کے شب و روز کو درست کر لیں. یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کسی کی زندگی اتنی محفوظ نہیں, کسی کی سیرت اتنی محفوظ نہیں, کسی کی سوان عمر اتنی محفوظ نہیں جتنی امام الانبیاء آمنہ کے در یتیم کی حیات طیبہ محفوظ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم نہیں دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطیعوا الرسول کا حکم دیا, اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ کا حکم دیا. اللہ نے قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا. اگر فرمایا کہ میرے نبی کی زندگی کو فالو کرو تو اس طرح صحابہ کے لیے نہیں فرمایا, تابعین کے لیے نہیں فرمایا, تبع تابعین کے لیے صرف نہیں فرمایا, ائمہ مجتہدین کے لیے نہیں فرمایا, صرف محدثین کے لیے نہیں فرمایا, صرف مفسرین کے لیے نہیں فرمایا, صرف علماء کے لیے نہیں فرمایا, بلکہ قیامت تک جو انسان, قیامت کی صبح سے پہلے جو انسان آئے گا اس کے لیے بھی میرے رب کے نبی امام الانبیاء کی حیات طیبہ نمونہ ہو. اتنی کامل آپ کی حیات ہے.
پھر آپ کی خان کی زندگی، آپ کی باہر کی زندگی، آپ کی مسجد کی زندگی، آپ کے گھر کی زندگی، آپ کی جہاد کی زندگی، آپ کے میدان جنگ کی زندگی، آپ کے امن کی زندگی، آپ کے بازار کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور استاد کی زندگی، بطور شوہر کی زندگی، بطور باپ کی زندگی، ساری زندگی گھر کی باہر کی ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے۔ آپ نے کھایا کس طرح، آپ نے پیا کس طرح، آپ نے پانی کس طرح پیا، آپ نے کھانا کس طرح کھایا، کیا کیا کھانا تناول فرماتے تھے، آپ کی سواریاں کیا تھی، آپ اٹھتے کیسے، بیٹھتے کیسے، سوتے کیسے، جاگتے کیسے، ساری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ بتائیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنانا چاہیے کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اللہ کے محبوب۔ آپ کی پیروی کے اندر نجات ہے، خدا کی قسم کسی اور کی پیروی میں نجات نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی بہترین سٹائل اپنا لے۔ میں ایسے کائنات کے جو ہے ایسے جسے آپ بہترین سے بہترین سٹائل کہتے ہیں، میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں اپنے نبی کی زندگی کے سٹائل کو اپناؤں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔